اچھا سر یہ بتائیے گا اب جو اگلی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر واپسی کا سلسلہ کیا شروع ہوا چاہتا ہے؟ کیا پی ٹی آئی چھوڑ کے جانے والوں کو واپس لے گی تو کس شرط پہ لے گی؟ کیا کوئی کیٹیگری ڈیفائنڈ ہے سر کہ یہ واپس آ سکتے ہیں مگر یہ واپس نہیں آ سکتے؟ دیکھیں بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی میڈیا میں پچھلے کچھ دنوں سے، اور جس کے پیچھے ہمیں کچھ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ جو تھا وہ لگ رہا تھا. سو آج باقی چیزوں کے علاوہ یہ بات بھی بڑی ایکسٹینسولی ڈسکس ہوئی ہے ڈیالہ میں، اور جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے ہیں اور یہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے. خان صاحب کی ریلیز جو ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو جب تک وہ رہا ہو کے باہر نہیں آتے انشاءاللہ تعالیٰ، اس وقت تک اس معاملے کو آپ سمجھیے کہ دفن کر دیا گیا ہے. یہ معاملہ ڈیبیٹ نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی واپسی نہیں ہوگی اس وقت تک. جب خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر اگر اس وقت یہ ایشو ڈسکس ہونا ہوا تو پھر وہ خود اس کے مجاز ہیں، وہ خود فیصلہ کریں گے اس بارے میں کہ کس طریقے سے ہم نے پروسیڈ کرنا ہے. بٹ فار دا ٹائم بینگ ٹل ہی کمز آؤٹ آف جیل یہ معاملہ جو ہے اس کو دفن کر دیا گیا. ٹھیک. بٹ آپ کو لگتا ہے سر کہ کچھ لوگ ہیں ایسا جو واقعی واپس آنا چاہتے ہیں؟ دیر آر فیو اور مائٹ بی مینی جو ریگریٹ بھی کر رہے ہوں پی ٹی آئی کو چھوڑنا اس ٹائم؟ دیکھیے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ورچولی تمام یہ لوگ جو ہیں ان کے الیکشنز میں جنہوں نے حصہ لیا ہے ان کے تو سیاسی جنازے نکل گئے ہیں، اور باقی جو الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکے وہ بھی اپنے سیاسی جنازے اٹھا کے اپنے کندھوں کے اوپر یہ ہمارے در کے اوپر بڑی دیر سے نوک کر رہے ہیں کہ جی ہمیں خدا کے واسطے واپس لے لیجئے. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اس مسئلے کے اوپر. لیکن دوسرا پارٹ ہے آپ کے سوال کا، اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ there are two kinds of people basically جو کہ پارٹی سے باہر گئے تھے. ایک وہ کائنڈ ہے جنہوں نے کہ جب پارٹی کو جب چھوڑا تھا انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنسز کی تھی اور انتہائی وائٹوپریٹو اور وینمس قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آبویسلی لوگوں کے کہنے کے اوپر دی تھیں. اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو کہ انڈر پریشر اسٹیٹ ٹارچر کو کنفرنٹ کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی تو چھوڑی، پارٹی چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، لیکن انہوں نے ایز سچ پارٹی کے خلاف یا چیئرمین عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. سو یہ دو کیٹیگریز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جب خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ جیل سے باہر نکلیں گے اور اگر یہ معاملہ جو اس کے بعد اٹھتا ہے تو پھر ان دو کیٹیگریز کو سیپریٹلی دیکھنا پڑے گا ان آرڈر ٹو ایسرٹین کہ کون سا وہ شخص ہے جو کہ ڈیزرو کرتا ہے ٹو کم بیک انٹو دا پارٹی. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو 2 سال جب سے یہ لوگ نکلتے رہے ہیں، اس کے بعد پارٹی میں ایک آئیڈیولوجیکل کارڈر جو ہے وہ ایمرج کیا ہے. یہ ینگ لاٹ ہے جو پارٹی کے ساتھ ورچولی بچپن سے اپنی چائلڈہڈ سے پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. یہ بہت ہی زیادہ کمیٹڈ آئیڈیولوجیکل کارڈر ہے. سو اب ہمیں دیکھنا یہ بھی پڑے گا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ تکلیفیں برداشت کی اور وہ اسٹیڈفسٹ رہے اور وہ کھڑے رہے، انہوں نے گیون نہیں کیا، ان کو کمپیئر کرنا پڑے گا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ انڈر دا تھریٹ آف واٹ ایور وہ پارٹی کو چھوڑ گئے. تو یہ جو لوگ ہیں جو آئیڈیولوجیکل کارڈر ہے، یہ پارٹی کا بہت بڑا اثاثہ ہے. تو ان کے جو خیالات ہیں، ان کے جذبات جو ہیں، ان کو بھی ہمیں اکاؤنٹ فار کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ جب بھی موقع آتا ہے خان صاحب کی رہائی کے بعد وہ کر سکیں گے، اس کے بغیر نہیں. سو مختلف جو فیکٹرز ہیں وہ اس میں کارگر ہوں گے. اچھا تو رؤوف صاحب اب میں ذرا جو آپ نے کیٹیگری ڈیفائن کی ہے تو I just want to clear that who falls into that category, because there are people جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو چھوڑی ہی نہیں پارٹی. We didn't leave, we didn't go anywhere. اب میں سٹارٹ کرتا ہوں شری مزاری سے. پارٹی کی پرانی ساتھی ہے، بہت پرانی ساتھی ہیں، بہت کلوز خان صاحب کے، بلکہ ان کے جانے پہ خان صاحب نے افسوس کا اظہار بھی کیا تھا، ان کے اور آئی تھنک عامر کیانی صاحب کے. تو یہ انہوں نے تو کہا ہے کہ پارٹی ہم نے چھوڑی ہی نہیں ابھی، حالانکہ پریس کانفرنس کی تھی، سیاست سے بیزاری کا اعلان کیا تھا. شری مزاری کے لیے کیا جگہ ہے پارٹی میں سر؟
دیکھیے میں ایک انڈیویجولس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ جب موقع آتا ہے, جب سچویشن کریٹ ہوگی, خان صاحب جب میں نے کہا ہے کہ ریلیز ہوں گے, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ وہی مجاز ہوں گے اس چیز کو دیکھنے میں کہ ان میں سے کون سے لوگ ہیں جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں فار ون ریزن اور دی ادر, اور کون سے وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیزرو نہیں کرتے. وہی انہی کے پاس یہ پاورز ہیں اور انہی کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ فیصلہ کریں. انڈیویجولس کو ڈسکس کرنا آئی تھنک ان دیئر ایبسنس مناسب نہیں ہوگا. بٹ ماضی کا ٹرینڈ دیکھتے ہوئے رؤف حسن صاحب, خان صاحب کا ایک بڑا دل ہے, بڑا دل رکھتے ہیں وہ, چونکہ ماضی میں جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں خان صاحب پہ حملہ کیا تھا ان لوگوں تک کو پارٹی میں بعد میں شامل ہونے کا موقع دیا گیا اور وہ شامل ہوئے. سو اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ the deserters will also be part of the party again? دیکھیے ونس اگین علی حیدر صاحب, مجھ سے آپ کو اس قسم کی ڈیفینیٹو انپٹ نہ امید کریں کہ میں آپ کو دوں گا, لیکن میں نے آپ کو جو ایک براڈ ڈیسیشن ہوا ہے وہ میں نے بتا دیا ہے. باقی یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے اس کے بعد وہ میرا خیال ہے ایک کنسلٹیٹو پروسیس ہوگا. جو پارٹی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو پارٹی کو چلاتے رہے ہیں, اور یہ آئیڈیولوجیکل کارڈر جس کا میں نے ذکر کیا ہے, یہ تمام کی انپٹ لیں گے. مجھے پتا خان صاحب کیسے کام کرتے ہیں, وہ انپٹ کے بغیر, کنسلٹیٹو پروسیس کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں تمام آراء جو ہیں پارٹی کے اندر ان کو لیا جائے گا, اور اس کی بیسس کے اوپر جو ڈومیننٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ ایمرج کرے گی, آئی تھنک اس کے مطابق آگے بڑھا جائے گا. اچھا رؤف صاحب, کون نہیں آتا, فرینکلی یہ وہ آئیں اور اس کے بعد یہ آپ کی